السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب. آج سوموار کا دن ہے، ہفتے کا پہلا پروگرام. ناظرین، اوور دا ویکینڈ ایک بہت بڑی خبر، دھماکہ خیز خبر سوشل میڈیا پہ آئی، مین اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا، اس کے اوپر درجنوں پروگرام ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں، کالمز لکھے جا رہے ہیں. وہ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ ہمارے محترم فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ ملک کے نگراں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اور خبر ایک بڑے اخبار کے اندر چھپی، انگریزی اخبار کے اندر. اس خبر کے اندر جو ایک بنیادی توجیہ بیان کی گئی، ایک بنیادی وجہ بیان کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب کی خدمات بہت ضروری ہیں. یہ جو 60 دن یا 90 دن کا ٹائم ہے، اس دوران جو ہے وہی جو ہیلمز آف افیئرز کے اوپر موجود رہیں، وہی حکومت کو سنبھالیں، تاکہ ملک کے اندر اس وقت جو معاشی نظام، وہ بقول ان کا جو دعویٰ ہے چودھری صاحب کہ ہم نے پٹڑی کے اوپر ڈال دیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوں یا کوئی ایسا نااہل شخص آ جائے اس 60 دن یا 90 دن کے ٹائم کے دوران وہ ملک کے اندر یہ جو ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں اس کے اندر وہ خلل ڈال دے. ویٹ اے منٹ جی چودھری صاحب، اگے کہڑے نہل نہیں بیٹھے چودھری صاحب؟ میں تو دس رہا نا. اچھا آگے چلتے ہیں نا. اچھا، جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر لوگوں نے خبر ڈھونڈنا شروع کر دی کہ یار وجہ کیا ہے، کیونکہ آئین بہت واضح ہے اور الیکشن ایکٹ بہت واضح ہے کہ یار ایک جو سٹنگ منسٹر ہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو وہ تو نگراں بن ہی نہیں سکتا. اور یہ کیوں کر ہوا کہ یہ جو فیلر پھینکا گیا، اور اس حوالے سے حکومت کیوں جو ہے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں وہ انہوں نے کیوں یہ خبر ہے اس کو مختلف اطراف میں پھیلایا. اور اس کے بعد جناب اعلیٰ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں، ان کے اپنے لیڈران نے بتانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کہیں آئی ہوگی، کسی کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہوگی. آج تھوڑی دیر پہلے آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن سب سے پہلے ناظرین، جب محترم اسحاق ڈار صاحب سے یہ پوچھا گیا جناب اعلیٰ اس طرح کوئی خبر ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں گے؟ سنیں وہ کیا فرمایا. چل رہی ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. میں نے بھی آج دیکھی یہ خبر، جو کچھ کر سکا ہوں میں ماضی میں بھی 5ویں دفعہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں یہ نبھا رہا ہوں. سیاست دان بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور معیشت دان بھی ہیں، تو آپ پر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے ویسے گاڈ نوز جی. لیکن یہ ہے جو بھی جس کو اللہ ذمہ داری دے، دیکھیں یہ ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے قوم کے صرف ڈے ٹو ڈے کے اوپر گزار دینے مناسب نہیں ہے. یہ ہمارے دوست ہیں جو اینکر ہیں عادل شاہ زیب، انہوں نے جب کہا نا کہ آپ معیشت دان بھی ہیں، تو معیشت دان کی جو ڈیفینیشن ہم نے ناظرین پڑھی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو، چلے ان کی اپنی آبزرویشن ہے. اس کے بعد یہی سوال احسن اقبال صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو ان کا کیا جواب تھا؟ یعنی آپ یہ رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار بالکل بھی نگراں وزیر اعظم نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، اگر ان کے اوپر تمام جماعتیں اور اپوزیشن اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم حکومت کا بڑا حصہ ہے، جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی بھی رائے میں نے رکھتی ہے. تو قمر زمان قائرہ صاحب منسٹر بھی ہیں موجودہ کابینہ کے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کہ وہ بھی نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں یا ان کا نام بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ فلوٹ کرے گی؟ کس نے کہا ہے یہ؟ احسن اقبال صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. ہمارے پاس تو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، یہ ایسے ہیر سے کی بات ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب تو ان کے مین اسٹریم لیڈر ہیں، ان کا نام میرا خیال ہے شاید ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر بہت سارے اعتراض اٹھیں گے. اعتراضات اٹھیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ پاکستان کے اندر پتہ ہے ناظرین آج کل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، آئین و قانون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے فاروق ستار صاحب نے بھی کامنٹ کیا، لیکن ایم کیو ایم ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ جس طرف وزن بھاری ہوتا ہے وہ اسی طرف لڑک جاتے ہیں. لیکن فاروق ستار صاحب نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا. یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اور سیاسی طور پہ یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا. میری تو ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پہ یہ مشورہ ہوگا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ میرے خیال میں اس طرح کے اقدام سے وہ گریز کریں، جس سے آگے کا پورا الیکشن، پوری کیئر ٹیکر حکومت کا دورانیہ اور جو کچھ بھی پھر آگے ہونے والا ہے، ہم اگلی جو جمہوریت کا آغاز کریں گے وہ کوئی ٹیک آف اچھا نہیں ہوگا. تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ نے دیکھا شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں،
انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ سارے کا سارا ابہام جو پیدا کیا گیا, یہ ساری کی ساری جو کنفیوژن ہے, نام آ گیا ہے, دبئی کے اندر ملاقاتیں ہو گئی ہیں, زرداری صاحب اس کے اوپر ایگری کر گئے ہیں, اس کو کلیریفائی کیا اور بنیادی مقصد یہی تھا ان کی پریس کانفرنس کا. انہوں نے اس خبر کو کلی طور پر انہوں نے رد کیا اور اس کو ایک فیک نیوز قرار دیا. ابھی کوئی باتیں کلوز نہیں ہوئی, کوئی نام شیئر نہیں ہوئے, تو یہاں چل پڑی لمبی لمبی فائنل خبریں جو میں وضاحت سے کہوں گی آج فیک نیوز کا تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے. جی یہ سب فیک نیوز ہے, کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کسی کا نام ہماری طرف سے کم از کم فائنل ہو جائے. ہم نے کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر, وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہیں, آگے پیچھے یہ نام ہوں گے, لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے. ناظرین, یہ جو کیٹیگر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر کہاں سے پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, اس کے حقائق تو کافی آپ کھینچتے چلے جائیں گے, وہ 80s تک بھی چلے جائیں گے, لیکن بنیادی طور پر جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی ناظرین کیا تھا, اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی جب 2006 میں یہ سائن کیا گیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس وقت لندن کے اندر موجود تھے, تمام اطراف دونوں طرف کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی, آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کی شیک نمبر 30 جو ہے 31 جو شیک نمبر ہے وہ ہم پارٹ کو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نگراں حکومت نیوٹرل ہو, جو کہ آزاد, منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے, اور نگراں حکومت میں موجود لوگوں کے قریبی عزیز و اقارب الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے. یہ ناظرین اب اگر اس شک کو سامنے رکھیں, یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیے تھے سینئر لیڈرشپ نے, تو چوہدری صاحب اگر اسحاق ڈار صاحب بن جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم یہ سمجھیں کہ مریم صاحبہ, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, ان کے سارے چونکہ وہ رشتہ دار ہیں تو وہ پھر وہ الیکشن کے اندر حصہ ہی نہیں لیں گے. اخلاقی طور پر چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, جب قاعدہ قانون کوئی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا, مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عین ممکن ہے کہ آخری دن یہ کہیں وہ شہباز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے, انہیں کوئی کنٹینیو کراتے ہیں نگران وزیر اعظم. تو پہلے شاہد خاقان عباسی, یوسف رضا گیلانی, یعنی وہ پکے سکہ بند پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ان کے نام تو یعنی ان کا ڈسکس کرنا ہی غلط ہے یعنی میرے نزدیک. اور یہ بہت ہی غلط رواج ڈال رہے ہیں ملک میں کہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی قابل قبول نہ رہے. اس طرح یک طرفہ بغیر کسی جواز کے لوگوں کو آپ اگر مسلط کریں گے, اب تو کچھ لوگوں نے یہ کہنے شروع کر کے وہ پاکستان جمہوریت لیے ٹھیک نہیں ہے. آج کل بڑا اچھا ہے کہ ڈرائنگ روما کے سیاست بڑی گھٹ ڈسکس ہو رہی ہے. لو کس کا میں جواب دوں؟ اچھا چوہدری صاحب دیکھیں, ابھی تک جو ہمارے پاس آن گراؤنڈ جو قوانین موجود ہیں, یہ 230 نمبر سیکشن ہے جناب اعلیٰ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا. جو کردار تھا, جو کام تھا ایک کیٹیگر گورنمنٹ کا, اس کی ذمہ داریاں کیا تھی, کیا ہونا چاہیے, وہ آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں. یہ وہی قانون ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے آج کل جو ہے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, اس قانون کو چینج کیا جا سکے گا. اور یہ قانون کیا کہتا ہے کہ پرفارم, جو کیئرٹیکر گورنمنٹ کے کام کیا ہے ناظرین, پرفارم اٹس فنکشنز ٹو اٹینڈ دا ڈے ٹو ڈے میٹرز وچ آر نیسیسری ٹو رن دا افیئرز آف دا گورنمنٹ. اس کے بعد بی ہے اسسٹ دا کمیشن ٹو ہولڈ الیکشنز ان اکارڈنس ود دا لا. اس کے بعد سی ہے ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو ایکٹیویٹیز دیٹ آر آف روٹین, نان کنٹروورشل اینڈ ارجنٹ ان پبلک انٹرسٹ اینڈ ریورسبل بائی دا فیوچر گورنمنٹ. اگر کوئی ایسا کام وہ کر دیتے ہیں کہ جو کہ آنے والی گورنمنٹ نے اس کو ریورس بھی کرنا ہے, وہ بھی کر لیں گے. دا کیئر گورنمنٹ شیل بی ٹیک میجورٹی, ڈو ناٹ ٹیک میجر پالیسی ڈیسیژنز ایکسپٹ ارجنٹ میٹرز. یہ آگے سارے اس کے کام ناظرین آپ اسکرین کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چوہدری صاحب آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا, وہ بھی بہت واضح ہے کہ ایک جو کیٹیگر گورنمنٹ ہے اس کی کس طرح سلیکشن ہونی ہے اور اس کا کام کیا ہے. اب اس کے اندر تبدیلی بھی کرنے جا رہے ہیں. پہلے آپ کو سنواتے ہیں محترم پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس جو کام کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کیا رائے دی ہے.
اگلے ماہ انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی اور جتنا عرصہ جو آئینی ہے اس دوران جو ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ مجھے پوری امید وہ کرے گی. اس کے لیے ہم انیبلنگ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں تاکہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں وقت کا ضیاع نہ ہو اور ٹیم ایفرٹس کے ذریعے ہم اس کو فل فور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. ناظرین، اب یہ جو قانون ہے یہ ابھی اپنے آپ کو پڑھ کے دکھایا چوہی صاحب، اب کرنا کیا ہے اب؟ لیکن مسئلہ تو چوہی صاحب یہ ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابات تھے وہ آپ نے آئین کو اس کو جناب اعلیٰ اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، آئین کی وائلیشن ہوگی تھا. وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے. 2 سپریم کورٹ کے فیصلے اس وقت ان فیلڈ ہیں، اس کو بھی کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، دیکھا جائے گا. اور لطیفہ سن لیں. جی 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 صاحب، مطلب لطیفہ تو ویسے میں نے کہا ہے، یعنی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں اور آج کل کافی حد تک بیلنس گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ اس پر قائم رہ کر یہاں پتہ کوئی نہیں لگتا کہ 1 گھنٹے بعد کچھ اور بیان دے دیتے ہیں. تو سن لیں، انہیں کہیں اس سلسلے میں بلایا گیا کہ آپ کو نگران وزیر اعظم بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا میں 3 مہینے کے لیے نگران وزیر اعظم بننے کو تیار ہوں، میں کم از کم مجھے 1 سال دیں تاکہ میں کوئی پرفارم کر سکوں تو میں بننے کو تیار ہوں، ورنہ مجھے بالکل کوئی شوق نہیں. لاؤ مطلب یہ اب 1 سال کی یہ کہاں سے وہ نکالیں گے؟ مجھے تو میں تو کوئی جو آئین ہے آرٹیکل 224 ہے، آپ آئین کو آپ کا عمل کس دن کیا آپ نے آئین پر؟ نہیں مطلب اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کو کس طرح آگے لے کے جایا جائے گا سارے کے سارے آپ سے؟ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں نے ایک جو ہمیں بتایا گیا ہے، اگر وہ تردید کرنا چاہے تو کریں. لیکن جو سب پرابلم یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی ایک ٹویٹ، وہ یہ فرما رہے ہیں، کافی سینئر اور سنجیدہ لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہائیلی ڈسٹربنگ رپورٹس اباؤٹ کیئر ٹیکر سلیکشن آر ڈوئنگ راؤنڈز آن سوشل میڈیا. اف ٹرو اٹ may result in postponing elections and pave way for long-term technocratic setup. Hope the fears are exaggerated and analysis wrong, but mere expressions of pious hope is not enough. اب وہ ناظرین اس ٹویٹ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نام زیر گردش ہے اس وقت میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر، کالمز کے اندر، اور ہر کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جی میں نے پہلے بھی ساتھ تمام ذمہ بڑی جو امیدوار بننے میں تو کوئی حرج نہیں خاصر گورنمنٹ صاحب، اور ابھی نبھاؤں گا. جی جی صاحب، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اب ان کو اپنی دوائی جو ہے نا وہ پینی پڑے گی. ان کو یعنی اب آئین کی جو خلاف ورزی انہوں نے کی ہے پچھلے 1 سال میں، اب ان کا باری آ جائے گی. یہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جدھر ان کا کوئی داؤ لگے وہاں ان کو گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے، خاص طور پر پیپلز پارٹی. تو جب ایک دفعہ اسمبلی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا تو پھر کس کو پڑی ہے کہ وہ آئین کو فالو کرے. جیسے پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑا آئین پر عمل ہو رہا ہے اور کے پی میں بھی ہو رہا ہے. تو اور آپ کو میں اور بتا دوں، آپ کے لیے بڑی شاکنگ بات ہوگی، یہ جو 50 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے نا ڈیولپمنٹ کے نام پر، ابھی بہاولپور سے اطلاع ملی ہے مجھے، میں تفصیلات ساری ڈاکومنٹس وغیرہ کے ساتھ سامنے لے آؤں گا. 40% 50% کمیشن لی جا رہی ہے. کین یو امیجن؟ چلیں چوہی صاحب، یہ تو ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، آن دا ریکارڈ آنی چاہیے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ جو آئینی انحراف ہو رہا ہے قوانین کے حوالے سے، حکومت اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کو بھی تبدیل کر دینا ہے، آئین کے اندر بھی تبدیلیاں لے آنی ہے اپنی مرضی کے مطابق. ابھی چوہی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 2-4 مہینے کی بات چھوڑے، میں تو 1 سال کے لیے آؤں گا. تو ملک کے اندر آئین کے اوپر عمل داری کے حوالے سے کیا ممکنات ہیں، کیا اس کا حل ہوگا، یا پھر پی ڈی ایم حکومت کی جو مرضی منشا ہے اسی کے مطابق معاملات آگے چلیں گے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کا جو سب سے پہلا آئین بنا تھا 1956 کا، اس کے بعد 1962 کا، اس کے بعد 1973 کا، یہ تینوں جو آئین بنے تھے ان کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا.
بنیادی طور پر پہلی دفعہ جب کیئر ٹیکرز کی بات ہونا شروع ہوئی تھی وہ تھا 1977 کے اندر، جب الیکشن ہوئے اس وقت پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، اعتراض آیا جی حکومت وقت نے سارے کا سارا الیکشن جو ہے اس کو سویپ کر لیا ہے، لہٰذا کیئر ٹیکرز کے جو ہے زیر اثر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے مارشل لا لگ گیا۔ پھر 1985 کے الیکشن وہ تو غیر جماعتی آپ نے دیکھے ہو گئے۔ 1988 کو جب جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس وقت کے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر پاکستان تھے جنرل ضیاء صاحب، انہوں نے ناظرین وفاق اور صوبوں کے اندر جو کیئر ٹیکرز حکومتیں گورنرز کے زیر تابع جو ہے وہ بنا دیں۔ وفاق کے اندر چونکہ وہ خود صدر تھے، کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور زمانہ 58(2)B چوئی صاحب جو ہے پہلی دفعہ جب یہ استعمال ہوئی 1990، اس وقت جو ہے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے سیاستدان، ان کو یہ بنایا گیا کیئر ٹیکر جو ہے پرائم منسٹر۔ اس کے بعد دوسری دفعہ 1993 میں جب حکومت ختم ہوئی، بلخ شیر خان مزاری صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے دونوں دفعہ جو ہے حکومت ختم کی۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے 1993 سے لے کے جو ہے نام معین قریشی صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے یہ بھی 1 ماہ 1 دن کے لیے اسی ٹائم کے اندر یہ حکومت بنے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ چوتھا نام ناظرین آتا ہے ملک مراج خالد صاحب کا سیاستدان تھے، ان کی تقرری جو ہوتی ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 1906 میں جب پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل مشرف آ جاتے ہیں۔ جنرل مشرف جو ہیں وہ ناظرین ایل ایف او کے تحت جو ہے یہ آپشن رکھ لیتے ہیں چوئی صاحب کہ ایک کیئر ٹیکر جو ہے پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک جو ہے فرد واحد کا فیصلہ تھا، وہ ہو گیا۔ پھر میاں محمد سمرو صاحب کو 2007 میں جب اس وقت کی حکومت ختم ہوئی، شوکت عزیز صاحب کا جب ٹائم ختم ہوا تو یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے اور الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد جناب اعلیٰ حکومت بن گئی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے حکومت میں آ گئے، انہوں نے مل بیٹھ کے 18ویں ترمیم کی۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو آرٹیکل 224 کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے یہ طے کرے گا کہ کس طرح جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا، اور یہی طریقہ کار صوبائی سطح کے اوپر اپنایا جائے گا۔ وہ آپ نے دیکھا پہلی دفعہ جو ہوئے تھے وہ میر ہزار خان کھوسو بنے تھے، 2013 میں انہوں نے الیکشن کروایا، اور 2018 کے اندر جو ہے سابق جسٹس ریٹائر ناصر الملک صاحب، سابق چیف جسٹس پاکستان تھے، ان کے پاس یہ عہدہ آیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر، انہوں نے آیا اور یہ نبھا لیا۔ ناظرین جو بنیادی وجہ ہے جس کے اوپر یہ سارے کا سارا ہنگامہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے اس وقت جاری و ساری ہے، خاص طور پر سیاسی منظرنامے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ساری جو سیاست ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ کی ہے۔ نون لیگ کی جو قیادت ہے، جو خاندان ہے شریف خاندان، یہ محترم جو ہے ظاہرہ سمدی ہیں محترم نواز شریف صاحب کے، اس کے علاوہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی حیثیت سے سارے کا سارا کام کرتے آ رہے ہیں۔ موجودہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے سب سے اہم ترین فائنانس منسٹر ہیں، ساری کی ساری حکومت چلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین ہم آپ کو لے کے جائیں گے واپس 2006 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس کی شک نمبر 31 جو ہے وہ کیا کہتی ہے، دوبارہ ناظرین آپ کو پڑھا دیتے ہیں کہ نگراں حکومت نیوٹرل ہو جو کہ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے، اور نگراں حکومت میں موجود لوگوں کے قریبی عزیز و اقارب الیکشن میں حصہ لینے کے اصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے کا معاملہ تھا۔ اعتزاز احسن صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، بڑا اہم ایشو چونکہ یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، تو اعتزاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آپ یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ کہیں گے، تماشا کہیں گے، اس کو کیا بولیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نگراں جو وزیر اعظم بنیں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی میں آپ کی تصاویر دیکھ رہا تھا، اس کے بعد آرٹیکل 224 بھی بہت واضح ہے، اس کے علاوہ جو شک نمبر 230 ہے الیکشن ایکٹ کی وہ بھی بتا رہی ہے کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت کا کیا کام ہے۔ تو سر یہ آئین کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے آپ لوگ سینئرز ہیں، ہمیں بھی کوئی گائیڈ کریں۔ نہیں، ان کی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، جب سے یہ انہوں نے یہ پنجاب اور خیبر میں الیکشن نہیں کرائے 90 دن کے بعد، یہ ممکن، یہ سوچا ہی نہیں تھا جا سکتا کہ کوئی حکومت ایسی بھی ہوگی جو کہے گی کہ آئین کو بھی نہیں مانتے اور سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے۔
जब बात है 9 जजेस का बेंच है, इसमें जरा गिनती देखें, 9 जजेस का बेंच है, 2 उठ जाते हैं, अब 2 अगेंस्ट 9 7 है, अब 7 अगेंस्ट 2, 2 उठ जाते हैं और कहते हैं इस बेंच में की हैसियत कोई नहीं। चलो ठीक है, उनकी राय है, पर 7 जज तो बैठे हुए हैं। हुकूमत एकदम कहती है जी इस बेंच को तो मानने की हमने माननी नहीं, क्योंकि ये तो बेंच ही गलत है, इसको 2 जजों ने कह दिया कि गलत है। तो भाई 7 जज तो बैठे हुए हैं, कौन सी गिनती पे आप जा रहे हैं? पहले 9 और 7 और 7 में 4 और 3, ऐसा उलझन में डाला है। और इनके ब्यूरोक्रेसी जो है, रियासती मशीनरी, वो इनको ओबे कर रही है। इस प्राइम मिनिस्टर को, इस इंटीरियर मिनिस्टर को, इस डिफेंस मिनिस्टर को, इस लॉ मिनिस्टर को, जो इस तरह आइन के सामने बिल्कुल बरहना होके खड़े हो गए कि जी हम नहीं मानते। अब हम नहीं मानते, ये तो सोच भी नहीं कर सकता बंदा कि आइन कहेगा डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, और ये कहेंगे जी हम मानते ही नहीं इसको, हम ये हमारी जरूरत के मुताबिक ही नहीं है, जरूरत के और तकाजे हैं आइन के, और नजरिए जरूरत को ले आएंगे जिसको दफन किया है अदालतों ने। और सुप्रीम कोर्ट में भी कहेंगे कि जी हम इनको मानते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जलसा करके चीफ जस्टिस को गालियां देंगे। और ये इस किस्म की बगावत तो मैंने कभी सोची समझी, मैं सोच ही नहीं कर सकता कि इस किस्म की होगी। तो एजाज साहब, डार साहब बन रहे हैं निगरान वजीर आजम, कोई आइन के अंदर, कोई कवानीन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है मुजदा हुकूमत की तरफ से, या फिर वो आप जिस तरह कहा कि जब बरहना वो खड़े हो गए आइन के सामने तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, ये इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के, और इसी हालत में, कैफियत में सुप्रीम कोर्ट और आइन के सामने खड़े हो गए। अब क्या करे कोई सोच सकता था ये इस तरह की, मतलब तसव्वुर से भी बाला है ये, बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि 9/11 का वाकया जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, वो इमेजिनेशन का फेलियर था। ये भी इमेजिनेशन का फेलियर है। सोच ही नहीं सकते जो कि ये भी होगा, इस मुल्क में होगा। एक होती है सरजमीने बेआइन, यहाँ इन्होंने बना दिया है सरजमीने कत्ल आइन। आइन का कोई मतलब है, इनको परवाह ही नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं कि आइन में क्या लिखा था। अब ये केयर टेकर के बारे में 18वीं तरमीम में रजा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर की सरबराही में ये सारा स्कीम बनाई गई। स्कीम क्या थी कि ये न्यूट्रल होगा केयर टेकर। इसमें एक किस्म का, ये सिर्फ एक हाथ से पकड़ के जो बैटन है, जो भागते वक्त आप कैरी करते हैं रेस में, वो दूसरे हाथ में पकड़ा दे। इसका कोई और काम नहीं है। इसमें सिर्फ कुर्सियां जिन पे बैठना है वुज़रा ने और वजीर आला और वजीर आजम ने, वो उसको गर्म रखना है बस। जी आपको जी चौधरी गुलाम साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। चौधरी एतजाज हसन साहब, आप इस उम्र में जिस दलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से, हिम्मत से, मेहनत से, और जब आपके पास सेहत की भी उतनी गुंजाइश नहीं है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन किस्सा तो यह है कि हर ऑन ऑल अकाउंट्स वी आर ए फेलियर। ना आइन पर अमल हुआ है, ना कानून पर अमल हुआ है, ना आवाम के मसाइल हल हुए हैं। एनीथिंग दैट यू थिंक दिस गवर्नमेंट हैज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आप यहाँ लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, उनकी खवातीन की तजलील कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम एंड कंट्री यू हैव ब्रॉट अस इनटू? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, ये तो सरजमीन बेआइन हो गई है। 1973 का आइन इतनी मुश्किल से बनाया गया था, और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इनको मतलब है, और ये 3 वुज़रा जो है उनके खास साथ मिले, और वो उनका काम ही है कि आइन को और किस तरह मिसमार करना है। और
یہ جو ہے سپریم کورٹ کو کس طرح بے عزت اور بے وقار کرنا، یہ ان کی صرف یہ ان کا پرپز یہ ہے، یہ بیچ میں جو ہے. اب دیکھیں یہ ان کو یہ آنی چاہیے کہ جو مقدمہ جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے، تفصیل سے کہا ہے کہ یہ جو نگران ہیں یہ نہیں کر سکتے، نہیں کوئی فیصلہ، کوئی تقرری بڑی نہیں کر سکتے. نگران جو ہیں یہ کوئی فیصلہ بڑا نہیں کر سکتے. اب اوور ہیڈ برج ایک بنا رہے ہیں، فلائی اوور 10 میل کا، اور اس پہ کوئی 100 ارب روپے ہوتے ہیں. اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ گلبرگ سے لے جاؤ لاہور میں اور بابو صابو جا کے ملا دو. اب وہ ایسا ہے، یہ صرف ایسا کام کر سکتے ہیں. یہ آئین، یہ سیکشن 230 میں بھی لکھا ہے، پر سیکشن 230 ریفلیکٹ کرتا ہے اس ججمنٹ کو جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی پہلے آئی ہے خواجہ آصف کے کیس میں. خواجہ آصف یہ لے کے گیا تھا عدالت کے سامنے کہ آپ یہ طے کریں کہ جی نگران کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں. اعتزاز صاحب وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو سیکشن 230 ہے اس کو ہم تبدیل کر دیں گے اور یہ سارے اختیارات جو ایک نگراں حکومت کے پاس نہیں ہے وہ ہم نگراں حکومت کو اختیارات دے دیں گے، پنجاب میں بھی دے دیں گے اور وفاق کے اندر بھی. تو کیا یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ پارلیمان تو موجود ہے، جو بھی ہے آدھا ٹوٹا پھوٹا. دیکھو خاور صاحب، جب یہ سیکشن 230 نہیں تھا، یہ تو 17 میں آیا ہے نا، 2017 میں. اس سے پہلے خواجہ آصف کا مقدمہ کا فیصلہ آ چکا. خواجہ آصف نے کے کیس میں کی ججمنٹ میں آئین کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ یہ آئین کہتا ہے، آئین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نگرانوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہو سکتے. یہ آئین کی روح انہوں نے بتائی کہ آئین کا معنی یہ ہے کہ یہ اختیارات نہیں ہو سکتے. اب 230 میں امینڈمنٹ کر کے بائی سمپل میجورٹی یہ کس طرح اختیارات دے سکتے ہیں؟ وہ تو آئین نے کہا کہ نہیں ہے، تو آئین سے تصادم ہو جائے گا نا، کلعدم ہوگا یہ. لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں، ان کو اس میں کوئی، اور ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ ان کو اتنا. پر یہ جو ربش چل پڑی ہے اعتزاز صاحب، اس کو یہ کب رکے گی، کب ختم ہوگی؟ کیونکہ یہ کل کلام کو کوئی بھی اٹھے گا، وہ کہے گا، وہ اپنی انٹرپریٹیشن کر دے گا آئین کی اور اس کے اوپر چل پڑے گا. نہیں خبر، یہ تو اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں نا. پھر آئین ختم ہو گیا ہے. آئین کو اگر آپ اتنا بلیٹنٹلی آئین 202 یہ سیکشن 230 جو کہ الیکشن ایکٹ میں آیا، جو ایک عام قانون ہے، وہ آیا ہے یہ ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ آئین میں کیا کتنے اختیارات ہو سکتے ہیں. اور وہ خواجہ آصف کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ، بالکل صحیح، 13-14 پیراگراف ہیں اس پہ، وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو نگران ہے یہ کوئی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، کوئی پوسٹنگ نہیں کر سکتے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. یہ سٹاپ گیپ یا ایمرجنسی کو بند ٹوٹ رہا ہو کسی دریا کا یا نہر کا تو وہ اس کو ٹھیک کرے. یہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں کچھ شروع کر، یہ کر رہے ہیں ایسے. 200 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں پنجاب میں، ایک رشوت کے طور پہ دینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو، پریزائڈنگ آفیسر کو، سب کو وہ موجے ہو گئی. ادھر پیسے نہیں ہیں، ادھر عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ادھر بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھر یہ کر رہے ہیں اپنے الیکشن کے واسطے. تو یہ پر یہ سارا غیر آئینی ہے. بہت 230 سیکشن میں اس لیے ترمیم نہیں ہو سکتی کہ اس سے پہلے آئین کی جو تشریح کر دی ہے سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کے کیس میں، اس سے یہ ترمیم جو ہے 230 میں وہ متصادم ہوگی اور کلعدم ہوگی. بہت شکریہ اعتزاز صاحب وقت دینے کے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ناظرین، ایک اور جو وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں کر ضروری ہے
کہ محترم اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر اعظم بنے کیئر ٹیکر، وہ وزیر اعظم بھی بنے، وہ نگراں فائنانس منسٹر بھی بنے، چونکہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں آئی ایم ایف کے تحت، تو وہ جو مشکل فیصلے ہم نے آئی ایم ایف کے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت کیے ہیں اس کے اوپر عمل کا درآمد کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، جو انہی کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے مانگ کیا رہا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کیا چیز رکھی ہے، کیا سمجھوتا کیا ہے۔ سلیم مانوی والا کو سنیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی ساری جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو آپ فالو کریں گے۔ ہم نے سب نے کمٹمنٹ دی ہے، گورنمنٹ نے دی ہے، پھر پیپلز پارٹی نے دی ہے، پھر پی ٹی آئی نے دی ہے۔ ان کے تحفظات صرف ایک تھے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور ان کا نگراں پہ کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نگراں میں۔ ان کو پتا ہے کہ نگراں نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو جو پروگرام ہے جو ریویو ہو گیا، جو اپروول ہو گیا 12 کو، انہوں نے 3 مہینے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جائے گی۔ اچھا ناظرین، ماضی کے اندر زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑی عرصہ پہلے محترم اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے اوپر کس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں، یہ بھی سنیں۔ Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. اب جو بیڑا غرق کیا اور جو حالات خراب کیے، اس آئی ایم ایف از اے مین کنٹریبیوٹر، ون آف دا مین کنٹریبیوٹر، پارٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی. At least we should register to the world کہ what's happening. This is geopolitics. ناظرین، جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، ابھی آپ خبر بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے، جو کہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ہم نے کسی جگہ کے اوپر کنسیڈر نہیں کیا۔ تو ناظرین، اب ظاہر ہے یہ صحافت کے جو بھی معیار ہیں اس کے اوپر تو ہم کامنٹ نہیں کریں گے، لیکن خبر تو ہے، خبر کیوں کر کروائی گئی، کیا مقصد تھا، وہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا۔ لیکن محترم جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ اپنی اس امید کو لے کے، وہ جو نگراں حکومت کے حوالے سے جو اختیارات کے اندر تبدیلی ہونے جا رہی ہے، سیکشن 230 کی بات ابھی جو اعتزاز احسن صاحب نے کی، کیا فرما رہے ہیں ڈار صاحب، سنیں۔ ڈار صاحب، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، سیکشن 230، اس کا مطلب کہ پھر وہ امینڈ ہونے جا رہا ہے؟ ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ، جی، میرا خیال ہے کہ یہ قوم سے چھپانے کی بات نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے گا، اور بالکل اس کو امینڈ ہونا چاہیے، تاکہ آپ 3 مہینے قوم کے 3 گھنٹے ضائع نہیں کر قوم کے، آپ 3 مہینے صرف ڈے ٹو ڈے کام کریں تو کیوں کریں؟ یعنی جو نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ اہم فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ ہاں، تو بالکل ہونے چاہیے۔ چوہدری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیں تو صحیح۔ لاہور اچھا نہیں، ہاں جی پلیز۔ آئی ایم ایف کا تو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ اگر میں الیکشن سے پہلے آؤں، اگر میں آنا ہے تو اس وقت میری مرضی کی حکومتیں ہوں کیئر ٹیکر کے نام پر، یعنی اسحاق ڈار سے زیادہ ان کو کوئی چیتا نہیں، تو ایک اس کا ہے۔ اور دوسرا ایک نوٹ کر لیں، اسمبلی ٹوٹنے کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو آج ان کی اہمیت ہے، مسلم لیگ این کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی ایف کی، دوسرے اتحادی، وہ اسمبلی توڑنے کے بعد یہ وہ اپنا ان کا انفلوئنس نہیں رہے گا، یہ اپنے حلقوں کی طرف رخ کریں گے اور حکومت جو ہے وہ فیصلے کرے گی جو اس وقت حکومت اور پاکستان کا سیٹ اپ ہوگا۔ تو لہٰذا میں یہ آپ کی اس بات کو کتنا سیریس لوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کے اور ہمارے دوست محسن نقوی صاحب جس انداز سے حکومت چلا رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا کے اندر وہ تو خود مان رہے ہیں کہ ہمارے ساری پارٹیز کہتے ہیں ہمارے اتنے بندے، ہمارے اتنے بندے، ہمارے اتنے بندے۔ تو آپ بات کریں انفلوئنس نہیں ہوگا، انفلوئنس جناب اعلیٰ وہ اپنا بندہ لے کے آئیں گے، سارے کے سارے معاملات اپنے سارے چلا کے جائیں گے۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ وہ جو حلقوں کو چلے جائیں گے اور یہاں پہ کوئی اور بندہ رہے گا، وہ اپنے بندے بٹھا کے جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو آئین اور آئین ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتا آئین، وہ ابھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ آئین، یہ ملک بے آئین ہو گیا ہے، اس ملک کے اندر آئین کو قتل کر دیا ہو گیا ہے، جی آئین کا قتل ہو گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔